اردو مزاح کی 5 مشہور کتابوں سے انتخاب۔ اردو کی آخری کتاب یعنی جدید اردو ریڈر، ابن انشا۔ ایک سبق جغرافیہ کا۔ جغرافیہ میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوتی تھی، پھر گول قرار پائی۔ گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں، مغرب کی طرف جا نکلتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسمگلروں، مجرموں اور سیاستدانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ ہٹلر نے زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکن ہوتی تھی، سورج اور آسمان وغیرہ اس کے گرد گھوما کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں۔ پھر گیلیلیو نام کا ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ پادری بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے۔ گیلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا۔ زمین کو البتہ نہیں روک سکے، برابر حرکت کیے جا رہی ہے۔ شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے، لوگ خاصی امن چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنا چاہتا تھا، غلطی سے امریکہ دریافت کر بیٹھا۔ اس نظریے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، کولمبس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی یعنی امریکہ دریافت کیا۔ بہرحال اگر یہ غلطی بھی تھی تو بہت سنگین تھی۔ کولمبس تو مر گیا، اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ پطرس کے مضامین، سید احمد شاہ پطرس بخاری۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں 7 کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کبھی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلی تک پہنچ جائے تو میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے FA میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مین میک نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو کہ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں، وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں؟ کچھ ہے تو کہو، بس چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے، یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں اور تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے ازحد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا، یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے
اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن واقع ہوئے ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لیں، سگریٹ والا ہاتھ میں منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے، میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا پر روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مرعوب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا، میں نے کہا، مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور پھر گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول اور کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا، تم جلتے ہو۔ مرزا، اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے، نہیں یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحب زادے، خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا، میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے، کون کون سی مثلاً؟ میں نے کہا، ایک تو میں اپنا سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگے، چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا بھی انتظام اسی طرح ہو جائے گا تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گنا اطمینان ہوا۔ حماقتیں، شفیق الرحمان۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو وہ بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط ہے۔ ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی۔ وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک تانگا تھا اور ایک سائیکل۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے کہ یکلخت جوش میں آ گئے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ماسٹر صاحب، آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑا ہوں۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں؟ جی یہ چہرے کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھوئے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے ہاتھی ملتے کہاں پر ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بے حد تیز ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھولتے؟ جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوتی ہوں گی۔ اچھا، لومڑی کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے ایک الو 15 روپے 3 آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ جناب میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتا نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
اور تم نے؟ میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو آج تک تم نے الو نہیں دیکھا؟ چلا کر بولے، میری طرف دیکھو، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائیوں میں نفع ہوا، روفی بولے۔ اچھا آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو بیان کرو۔ جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں، اصل گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے، اس کے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا ہو چلے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل؟ جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتہ لکھ کر بطور پارسل بھی بھیج سکتے ہیں۔ گدھے ہمارے بھائی ہیں، مستنصر حسین تارڑ۔ دیکھو معراج، میں تمہارا دوست ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بے عزتی ہو۔ شاعری کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، عروج سے تم واقف نہیں، شاعر کیسے بنو گے؟ میں بن چکا ہوں جناب عالی، معراج نے سینہ پھلا کر کہا۔ میں عام شاعر نہیں بنا، ہائیکو کا شاعر بنا ہوں، جاپان والوں کی شاعری ہے، آج کل بڑا رواج ہے۔ تم ہائیکو کہتے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ہاں، میں ہائیکو کہتا تو نہیں، بناتا ہوں، اور اب سناتا ہوں، اور دین ایمان سے کہنا کہ تمہارے ادبی رسالوں میں جو ہائیکو شائع ہوتی ہیں ان سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اب تم کہو ارشاد۔ ارشاد، میں نے سنجیدہ رہنے کی ناکام کوشش کی۔ معراج نے گلا صاف کیا، عرض کیا ہے، یادوں کی ایک جھیل، رکھا اس میں پاؤں، جوہر میں بدلی ہے۔ واہ، میں نے بے اختیار داد دی۔ زیادہ واہ واہ نہ کرو، آرام سے سنو، اب دوسرا ہائیکو پھینکنے لگا ہوں، سنو۔ شام کی خاموشی، تالاب میں کنول، کنول پر مینڈک۔ یار یہ تو واقعی اچھی ہے، اور سناؤ۔ اب چپ بیٹھے رہو کیونکہ ہائیکو پہ ہائیکو آنے لگا ہے۔ ٹینڈوں کا موسم ہے، ٹینڈوں کا موسم ہے، پر تو نے بھنڈیاں کیوں پکائی ہیں؟ چپ چپ رہتی ہو، کچھ نہیں کہتی ہو، چپ چپ رہتی ہو، کچھ نہیں کہتی ہو، گونگی ہو۔ ریڑھی پر سجے ہیں کچھ کیلے، کچھ سیب اور ایک تربوز۔ سگریٹ پیتا ہوں اور دھواں چاندنی میں گھلتا ہے۔ رکو معراج پتھر، یہ ہائیکو تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ تو لاجواب ہے۔ واہ، دھواں چاندنی میں گھلتا ہے۔ تم اب بولے نا تو ایک ٹانٹ دوں گا۔ ادھر آمد ہو رہی ہے اور تم دخل در معقولات کر رہے ہو۔ چپ کر کے سنو۔ کھیتوں میں ہیں بگلے ایک ٹانگ پر کھڑے، کھیتوں میں ہیں بگلے ایک ٹانگ پر کھڑے، چونچ میں مچھلی۔ بارشوں کے موسم میں، بارشوں کے موسم میں شگوفے نہیں کھلتے، دل کیچڑ میں ملتے ہیں۔ دروازے پر دستک، دروازے پر دستک، محبوب آیا ہے، نہیں اس کا بھائی آیا ہے۔ چلی جا رہی ہیں بھینسیں، چلی جا رہی ہیں بھینسیں، اور ان کے پیچھے پیچھے گوبر کے نشاں باقی ہیں۔ دور سے لگتے تھے گدھے، دور سے لگتے تھے گدھے، قریب آنے پر گدھے ہی نکلے۔ کھڑکی کھولی سرد ہوا آئی، کھڑکی کھولی سرد ہوا آئی، نمونیا ہو گیا۔ معراج پتھر کی یہ ہائیکو سن کر میں تو گنگ رہ گیا۔ اگر انہیں جاپان کا کوئی شاعر سن لیتا تو ہائیکو کہنے سے تائب ہو جاتا اور معراج پتھر کو کہتا کہ بس آج سے ہائیکو آپ کی۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ان میں سے چند واقعی خوبصورت تھیں۔ ارے چپ ہو گئے ہو میری شاعری سن کر؟ معراج نے میرے کندھے پر دھپ لگائی۔ حسد کی آگ میں جل کر مرے ہو، کچھ تو بولو۔ ہاں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کسی ادبی رسالے میں چھپنے کے قابل نہیں۔ میں واقعی یہ ہائیکو سن کر باقاعدہ جل گیا تھا کہ میں اتنے برسوں سے نثر میں جھک مار رہا ہوں اور یہ اپنے تھڑے سے اٹھ کر آیا ہے اور شاعر ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو۔ معراج نے اپنے تھیلے میں سے ایک رسالہ نکالا، کچھ ورق الٹائے اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں یہی ہائیکو چھپی ہوئی تھی، لیکن شاعر کا نام راج سنگ تھا۔ یہ میرا ہی شاعروں والا نام ہے۔ راج آیا ہے معراج سے، اور سنگ پتھر کو ہی کہتے ہیں نا۔ لو بھائی میں چلتا ہوں، شاعروں کو بہت کام ہوتے ہیں۔ اس نے پرچہ تھیلے میں ڈالا اور چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ لکھنے لکھانے سے اور ٹیلی ویژن سے تو گزارا نہیں ہوتا، کیوں نہ میں بھی معراج کی طرح ہائیکو شاعر بن جاؤں۔ فوری طور پر ایک ہائیکو وارد ہو گئی۔ ملاحظہ فرمائیے اور فوری بتائیے کہ کیا میں ہائیکو شاعر ہو سکتا ہوں؟
آنگن سونا مرغیاں کہاں ہیں؟ آنگن سونا مرغیاں کہاں ہیں؟ پک رہی ہیں ہانڈی میں۔ خاکم بدہن مشتاق احمد یوسفی۔ انسان کو حیوان ظریف کہا گیا ہے، لیکن یہ حیوانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ دیکھا جائے تو انسان واحد حیوان ہے جو مصیبت پڑنے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان واحد جاندار ہے جسے خلاق عالم نے اپنے حال پر رونے کے لیے غدود گریہ بخشے ہیں۔ کثرت استعمال سے یہ بڑھ جائیں تو حساس طنز نگار دنیا سے یوں خفا ہو جاتے ہیں جیسے اگلے وقتوں میں آقا نمک حرام لونڈیوں سے روٹھ جایا کرتے تھے۔ لغزش غیر پر انہیں ہنسی کے بجائے طیش آ جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو احمقوں کا وجود سرے سے برداشت ہی نہیں کر سکتی، لیکن جیسا کہ مارکوئس دی سید نے کہا تھا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ موصوف نے تو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مقفل کر لو اور آئینہ توڑ کر پھینک دو۔ لیکن مزاح نگار کے لیے نصیحت، فضیحت اور فہمائش حرام ہے۔ وہ اپنے اور تلخ حقائق کے درمیان ایک قد آدم دیوار قہقہا کھڑی کر لیتا ہے۔ وہ اپنا روئے خنداں سورج مکھی پھول کی مانند ہمیشہ سر چشمہ نور کی جانب رکھتا ہے، اور جب اس کا سورج ڈوب جاتا ہے تو اپنا رخ اس سمت کر لیتا ہے جدھر سے وہ پھر طلوع ہوگا۔ اسے مزاح ہی دراصل انسان کی چھٹی حس ہے۔ یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسان گزر جاتا ہے۔ بے نشا کس کو طاقت آشوب آگہی۔ یوں تو مزاح، مذہب اور الکحل ہر چیز میں بآسانی حل ہو جاتے ہیں، بالخصوص اردو ادب میں، لیکن مزاح کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے آداب ہیں۔ شرط اول یہ کہ برہمی، بیزاری اور کدورت دل میں راہ نہ پائے، ورنہ یہ بومرنگ پلٹ کر خود شکاری کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ آگ بھی لگے اور کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیر لب کا سزاوار نہیں جب تک اس نے دنیا اور اہل دنیا سے رج کے پیار نہ کیا ہو، ان سے، ان کی بے مہری و کم نگاہی سے، ان کی سرخوشی و ہوشیاری سے، ان کی تردامنی و تقدس سے۔ ایک پیمبر کے دامن پر پڑنے والا ہاتھ گستاخ ضرور ہے، مگر مشتاق و آرزومند بھی ہے۔ یہ زلیخا کا ہاتھ ہے، خواب کو چھو کر دیکھنے والا ہاتھ۔ صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی۔ ایک صاحب طرز ادیب نے، جو سخن فہم ہونے کے علاوہ ہمارے طرفدار بھی ہیں، ایک رسالے میں دبی زبان سے یہ شکوہ کیا کہ ہماری شوخی تحریر مسائل حاضرہ کے عکس اور سیاسی سوز و گداز سے عاری ہے۔ اپنی صفائی میں ہم مختصراً اتنا ہی عرض کریں گے کہ تان و تشنی سے اگر دوسروں کی اصلاح ہو جاتی تو بارود ایجاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مولانا رومی کے رمز و کنایہ میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ایک اندھیری رات کی بات سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنگل بیاباں میں ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹ کر کہنے لگا، امی، اندھیرے میں مجھے ایک کالا دیو نظر آتا ہے اور مارے ڈر کے میری تو گھگھی بن جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، تو مرد بچہ ہے، خوف کو دل سے نکال دے، اب کی دفعہ جیسے ہی وہ دکھائی دے آگے بڑھ کر حملہ کر دینا، وہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت ہے یا محض تیرا وہم۔ بچے نے پوچھا، امی، اگر اس کالے دیو کی امی نے بھی اسے یہی نصیحت کر رکھی ہو تو؟ کچھ علاج اس کا بھی اے شیشہ گراں ہے کہ نہیں؟